ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساہمہ بن ارقم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہو، اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال چکے تھے اور اب کام سے فارغ ہو کر اپنے حقیقی مولا کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر آفاقہ ہونے پر فرمانے لگے، بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش سنبھلنے پر ساہمہ نے توبہ کی اور اللہ سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے گا، کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر آپ کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا کہ اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی تو ہاتف کی آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتہ سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی دعا کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔